بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آشرم سے اس بازار تک۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا اس کی یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انسپیکٹر کلارک نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے بتایا۔ وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ پکا مذہب پرست اور صوم و صلاۃ کا سختی سے پابند تھا۔ کیا بھائی کے ساتھ اس کا جائیداد پر کوئی تنازع چل رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے جواب دیا۔ وہ لڑائی جھگڑے اور تنازعات کھڑا کرنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ میرے کہنے پر لیاقت علی نے مقتول کے متعلق ساری تفصیلات بتائیں، جو اس طرح تھی۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ مقتول کا ایک بڑا بھائی اور 2 بڑی بہنیں تھیں۔ بھائی سب سے بڑا تھا۔ باپ کے ساتھ مقتول کو بہت پیار تھا اور باپ بھی اسے اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ مقتول زندہ دل لڑکا تھا، ہنسی مذاق کرتا اور ہر قسم کا مذاق خندہ پیشانی سے برداشت کرتا، بلکہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ ورزش کا شوقین چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ باڈی بلڈنگ تو اس کی ہابی بن گئی تھی اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس خاندان میں مذہب پرستی زیادہ تھی، جس کے زیر اثر مقتول بھی اسلام کا شیدائی بن گیا تھا۔ لیکن اس کا اسلام مسجد تک ہی محدود نہیں تھا، وہ مجاہد بننا چاہتا تھا۔ تنگ نظر اور محدود سی ذہنیت کے لڑکوں کو تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مقتول میٹرک میں پہنچا تو اس کا باپ مختصر سی علالت کے بعد فوت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقتول بھی باپ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا ہو۔ وہ اسکول میں بھی روتا اور گھر میں بھی ہر وقت روتا رہتا۔ پھر اس کی زندہ دلی واپس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کی زندہ دلی واپس آ رہی تھی، لیکن اب یوں ہوتا تھا کہ اس کی زندہ دلی پر سنجیدگی غالب آ جاتی تھی۔ اس کی عمر 22-23 سال ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ ٹھیکیداریاں اور سپلائی کا کام بہت ہی بڑھ گیا۔ ایک مسلمان ٹھیکیدار کا کام ایسا چلا اور پھیلا کہ اس نے چند آدمیوں کو ملازم رکھ لیا اور کسی کے کہنے پر اس نے مقتول کو بھی اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ مقتول عقل اور جسم کا تیز تھا، اس لیے اس نے بڑی اچھی پوزیشن بنا لی اور ٹھیکیدار کا منظور نظر ہو گیا۔ فطرت کے لحاظ سے وہ دیانتدار تھا۔ اس کا کام صرف دفتر میں ہی نہیں تھا، بلکہ ٹھیکیدار نے اسے اپنے کاروبار کی فیلڈ میں لگا لیا۔ مقتول افسروں تک سے ملتا اور پھنسے ہوئے بلوں کی وصولیاں کروا لیا کرتا تھا۔ کہیں رشوت دینی پڑتی تو وہ خود ہی سودا کر کے دے دلا کر کام نکال لیتا۔ ہندوستان کی آزادی کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں اور ہندوستان اور مسلمان لیڈر اخباری بیان جاری کرتے اور تقریریں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک اور نعرہ جو پہلے بھی لگتا تھا جنگ کے دوران اور تیز ہو گیا۔ یہ تھا انقلاب زندہ باد۔ یہ ایک انقلابی گروہ تھا جو ہندوستان میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لیڈر زیادہ تر ہندو تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ مقتول بھی یکلخت انقلابی ہو گیا اور اس نے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کانگریس کا باقاعدہ کارکن بن گیا، جو خالصتاً ہندوؤں کی پارٹی تھی۔ وہ روز بروز انقلابی اور جوشیلا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوم و صلاۃ کی پابندی بھی جاری رکھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ اس دوران اس کی شادی ہو گئی۔ چند مہینے ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور گھر میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول کی بیوی بڑی اچھی اور شریف لڑکی تھی اور اس کے والدین اور خاندان کے دیگر لوگ بھی بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، لیکن مقتول کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ مقتول کا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ اس نے ٹھیکیدار کی نوکری چھوڑ دی۔ کچھ عرصہ فارغ رہ کر پھر نوکری شروع کر دی۔ بیوی کی حالت یہ تھی کہ کبھی وہ تنگ آ کر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی اور اس کے ماں باپ اور مقتول کی ماں اسے راضی کر کے پھر لے آتے اور مقتول کو سمجھاتے کہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے، لیکن مقتول توجہ نہیں دیتا تھا۔ میں لیاقت علی سے یہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ مقتول اپنی بیوی سے کیوں اکتا گیا تھا۔ لیاقت علی نے خود ہی بتایا کہ ایک ہندو بیوہ کے ساتھ
مقتول کی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہندو لڑکی اگر شادی کے پہلے روز ہی بیوہ ہو جائے یا کبھی بھی بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے، لیکن اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ بات تک نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی عزیز سہیلیاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہندو لڑکی نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت۔ وہ پہلے تو اپنے گھر میں ڈھکی چھپی رہی، کبھی کبھار ہی باہر نکلتی تھی، پھر ایسی باہر نکلی کہ اس نے دوستیاں لگانی شروع کر دیں۔ اس نے 2-3 دوست بدلے اور کہیں مقتول کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مقتول اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ سب کہتے تھے کہ یہ ناجائز تعلقات بھی رکھتا تھا۔ ماں اور بہنوں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ کے ساتھ اس کا جو پیار تھا اور جو پیار اسے باپ دیتا تھا وہ اسے کسی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقتول کی زندہ دلی اور ہنسی مذاق تو بالکل ہی بجھ کر رہ گئے اور وہ چلتی پھرتی لاش بن گیا۔ مقتول نے میٹرک کا امتحان دیا، چونکہ لڑکا ذہین تھا اور تعلیم میں دلچسپی بھی لیتا تھا، اس لیے پاس ہو گیا۔ بڑا بھائی اسے آگے پڑھانا چاہتا تھا، لیکن مقتول نے صاف جواب دے دیا کہ اس پر مزید پیسہ خرچ نہ کیا جائے۔ بڑے بھائی نے یہ غلطی کی کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقتول آوارہ ہو گیا، لیکن اس کی آوارگی یہ تھی کہ بھائی کا کہا نہیں مانتا تھا اور زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ آوارہ اور گھٹیا قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا لیتا۔ اس کی دوستی لیاقت علی کے ساتھ تھی یا 2-3 اور لڑکے تھے جو اچھے اور شائستہ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسے اپنی ماں اور بہنوں سے پیار اور توجہ ملتی تھی، وہی اسے جیب خرچ دیتی تھی۔ مقتول نے ورزش جاری رکھی اور پھر شہر کی ہاکی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ وہ بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ اس کا بھائی آڈٹ کے محکمے میں آڈٹ آفیسر تھا۔ وہ مقتول کو سرکاری ملازمت دلوانا چاہتا تھا، جو مقتول قبول نہیں کرتا تھا۔ میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ مقتول کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا، بلکہ وہی حصے سنا رہا ہوں جن سے مقتول کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے باپ کی موت نے اسے دراصل ذہنی مریض بنا دیا تھا، لیکن وہ اسے ذہنی مرض نہیں سمجھتا تھا، نہ اس کے گھر والے اس کی اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا وہ اس ہندو بیوہ کی محبت میں گرفتار ہوتا رہا، لیکن وہ اس دوستی کو پاکیزہ محبت کہتا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر مقتول نے اپنی بیوی کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنے گھر میں چین اور سکون نہیں رہنے دیا تھا۔ مقتول اور اس خوبصورت ہندو بیوہ کی دوستی خاصی مشہور ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ اس لڑکی نے مقتول کے ساتھ دوستی قائم رکھی اور باقی تمام دوست چھوڑ دیے، اور وہ کسی اور کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس ہندو لڑکی کا نام رانی تھا۔ ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ رانی کون ہے۔ پھر یہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ مقتول کو دوستوں نے بڑی ہی بے چینی اور ذہنی اذیت کی حالت میں دیکھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر پتہ چلا کہ اس لڑکی کا باپ اسے دلی کے آشرم میں چھوڑ آیا ہے۔ مقتول اداس اور زندگی سے مایوس رہنے لگا۔ سامعین کو معلوم ہوگا کہ یہ آشرم کیا چیز ہوتی ہے۔ آشرم مہاتما گاندھی نے کھلوائے تھے اور یہ ہندوستان کے 3-4 بڑے بڑے شہروں میں تھے۔ جو ہندو لڑکیاں بیوہ ہو جایا کرتی تھیں، ان میں سے اکثر کے والدین انہیں کسی قریبی آشرم میں چھوڑ آتے تھے۔ آج کل بھی ہندوستان میں یہ آشرم کھلے ہوئے ہیں۔ آشرم کے انچارج اور منتظم ہندوؤں کے پنڈت ہوتے تھے۔ میں آپ کو اپنے وقتوں کی بات سنا رہا ہوں۔ ہندو قوم ذہنیت کے لحاظ سے بڑی ہی گندی ذہنیت رکھتی ہے۔ آشرم میں نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں بھی آ جاتی تھیں۔ ایک تو یہ پنڈت خود انہیں خراب کرتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلا کہ آشرم عصمت فروشی کے باقاعدہ اڈے بن گئے۔ ان پنڈتوں نے امیر کبیر تماش بینوں کو لڑکیاں سپلائی کرنی شروع کر دیں۔ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں کو خوش رکھنے کے لیے بھی ان لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ دلی کے ایک آشرم کے جرائم کی کہانی حکایت میں چھپ چکی ہے۔ اس کی تفتیش انسپیکٹر دبیر حسین رضوی مرحوم نے کی تھی، اور یہ کہانی انہوں نے ہی لکھی تھی۔ رانی کو دلی کے آشرم میں بھیج دیا گیا۔ لیاقت علی نے بتایا کہ 4-5 مہینے پہلے مقتول کی ذہنی حالت ایسی بگڑی کہ ایک روز وہ لیاقت علی کو بتا کر دلی چلا گیا اور یہ کہہ گیا کہ وہ کسی دینی مدرسے یا مسجد میں بیٹھ جائے گا اور باقی عمر گوشۂ نشینی میں گزارے گا۔
مقتول نے دینی تعلیم اچھی خاصی حاصل کر لی تھی۔ پھر مقتول نے دلی سے لیاقت علی کو خط لکھا اور بتایا کہ اس نے ایک مسجد کی امامت کر لی ہے۔ اس خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اسے رانی مل گئی ہے، لیکن وہ آشرم کی قید سے نکل کر اجمیری گیٹ کی قید میں چلی گئی ہے۔ لیاقت علی نے اپنی رائے یہ دی کہ مقتول ذہنی مریض ہو گیا تھا۔ ہم نے لیاقت علی سے کہا کہ وہ ہمیں مقتول کے گھر لے چلے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ مقتول کے گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ یہ کوئی معمولی سا مکان نہیں تھا، بلکہ بڑی اچھی حویلی تھی۔ دروازہ مقتول کے بڑے بھائی نے کھولا تھا۔ وہ شکل و صورت اور انداز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ پروقار اور معزز آدمی ہے۔ اس نے بڑی شائستگی اور ادب سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم CIA کے انسپکٹر ہیں۔ وہ کچھ پریشان ہوا اور بولا کہ اندر تشریف لے آئیں، باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک کا فرنیچر اور آرائش و زیبائش کی دیگر اشیاء دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اونچی حیثیت کے لوگ ہیں۔ مقتول کا بھائی ہمیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے آہستہ آہستہ بتانے کے بجائے کیوں نہ فوراً بتا دیا جائے کہ اس کا چھوٹا بھائی دلی میں قتل ہو گیا ہے۔ میں نے موزوں الفاظ میں پوری ہمدردی کر کے اسے یہ خبر سنائی تو بیچارہ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے بھی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بری خبر مجھے ہی سنانی تھی۔ اگر میری ڈیوٹی نہ ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہ۔ قتل کس نے کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ قتل کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہی ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ وہاں تو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، بلکہ سب اس کی تعریف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور اسے یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ وہ ان لوگوں کا امام تھا۔ کیا آپ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ سراغ ملے کہ اسے کیوں اور کس نے قتل کیا ہے؟ اس طرح ہماری بات چلی اور مقتول کے بھائی نے مقتول کی پچھلی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ میرا یہ بھائی کسی کا دشمن نہیں تھا، مقتول کے بھائی نے کہا۔ وہ خود ہی اپنا دشمن بن گیا تھا۔ دراصل صاحب ہمارے والد صاحب کی وفات نے اس لڑکے کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ ذرا تضاد ملاحظہ کریں، ایک طرف تلاوت قرآن اور صوم و صلات کی اتنی پابندی کہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا، اور دوسری طرف ہندوؤں پر اندھا اعتماد اور ان سے دوستی، اور پھر ہندوؤں کی جماعت میں شامل ہو کر انقلابی نعرے لگانا۔ ایک طرف ہندو لیڈروں کو ہندوستان کا نجات دہندہ سمجھنا اور دوسری طرف جہاد کا ایسا جوش کہ قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کر مسلمانوں کو جہاد کا سبق دینا۔ گھر میں نیک سلیقہ شوار اور خوبصورت بیوی موجود ہے، لیکن اس نے ایک ہندو بیوہ کے ساتھ دوستی لگا لی، اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسے برا بھلا کہا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس لڑکی کو وہ مسلمان کر رہا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ موجودہ بیوی کو وہ طلاق دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا کہ ایک کافر عورت کو مسلمان کر کے اس کی زندگی سنوار دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ اپنی بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے، اس کی تو کسی اور جگہ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے اپنے 2-3 ہندو دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اس بیوہ کے باپ کو کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی آشرم میں بھیج دے، کیونکہ وہ اس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ میرے ان دوستوں نے اس لڑکی کے باپ کو یہ مشورہ دیا تو باپ نے لڑکی کو آشرم میں بھیج دیا۔ مجھے اطمینان تو ہو گیا، لیکن کچھ دنوں بعد میرا یہ بھائی بھی دلی چلا گیا اور وہاں سے اس نے لکھا کہ اب وہ ایک مسجد میں امام بن گیا ہے۔ اس نے دینی تعلیم تو بہت حاصل کر لی تھی، لیکن اپنے دماغ میں مذہب کو ایک جنون بنا کر بھر لیا تھا۔ میں اس کا مستقبل کچھ اور بنانا چاہتا تھا، لیکن میرا یہ بھائی بدقسمت تھا کہ میری حیثیت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ تو ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ مقتول ذہنی مریض تھا اور وہ تضاد کے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ انتہا پسند بھی تھا۔ میں اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہوتا تو اس کا علاج کرتا، لیکن قانون کسی کی نفسیات کو نہیں دیکھا کرتا۔ یہاں حادثہ یہ ہوا کہ اس نفسیاتی مریض نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ قتل ہو گیا۔ ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ اس قتل کا باعث کیا تھا۔ مقتول کے بھائی نے مقتول کی گزری ہوئی زندگی کی تقریباً وہی باتیں سنائیں جو اس کا دوست لیاقت علی سنا چکا تھا۔
بڑے بھائی نے کچھ اور باتیں ایسی سنائیں جو لیاقت علی کی زبان پر نہیں آئی تھیں۔ بڑے بھائی نے سنایا کہ مقتول نے ٹھیکیدار کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اس نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ہندوستان کی آزادی کا پرچار کرنے لگا تھا۔ بڑے بھائی نے خاص طور پر دیکھا کہ جب اس نے نوکری چھوڑ دی تو بھی وہ گھر پیسے لاتا تھا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ لاتا اور اپنی ماں کو دیتا تھا، اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے کہ بھائی کے بیوی کے بچوں کے اخراجات بھی پورے کر دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مہینے میں 2-3 دن اور راتیں گھر سے غائب رہتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے جاپانیوں کا پروپیگنڈا اس طرح شروع کر دیا تھا جیسے جاپانی ہندوستان کو آزاد کروانے آئے ہوں۔ مقتول کے بھائی نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ مقتول کو اس کے دوست لیاقت علی نے گمراہ اور خراب کیا تھا۔ مقتول لیاقت کو اپنا ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتا تھا۔ وہ جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا۔ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوسوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ کئی ہندوستانی جرمنی اور جاپان کے ایجنٹ بن گئے تھے۔ جاسوس کے کئی درجے ہوتے تھے۔ ایک تو سب سے اوپر والا درجہ ہے جس کے جاسوس راز کی خبریں حاصل کرتے اور اس ملک کو پہنچاتے ہیں جس کے وہ جاسوس ہوتے ہیں۔ پھر کچھ اور درجے ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک درجہ بیان کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں 5th کالم۔ انہیں تخریب کار بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ملک سے انہیں تنخواہ یا الاؤنس ملتا ہے اس ملک کا پروپیگنڈا ایسے کرتے ہیں جیسے وہ فرشتوں کا ملک ہو۔ ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے، مثلا جاپانیوں نے برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کے ہندوستانی ایجنٹوں نے ہندوستان میں جاپانی فوج کی ایسی باتیں پھیلانی شروع کر دی تھی جیسے جاپانیوں میں مافوق الفطرت طاقت ہو۔ مثلا جاپان کے ہندوستانی ایجنٹوں نے عام لوگوں پر ہی نہیں بلکہ انگریزوں کی انڈین آرمی پر بھی جاپانی فوج کی دہشت طاری کر دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مقتول اگر جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا تو اس کے ذمے 5th کالم کا ہی کام تھا۔ اس کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ بالائی یا فوجی حلقوں سے راز حاصل کر کے جاپانیوں کو دیتا۔ 5th کالم دراصل دشمن کا نفسیاتی حملہ ہوتا ہے۔ مقتول کے بھائی نے یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی تھی کہ مقتول جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا، اسے صرف شک تھا۔ مقتول کے دوست لیاقت علی کے متعلق مقتول کے بھائی نے یہ نہیں کہا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ لیاقت علی نے مقتول کو خراب کیا تھا۔ میں اوپر ایک خاص بات بتانا بھول گیا ہوں، وہ میں سناتا ہوں۔ میں نے لیاقت علی سے کہا تھا کہ اس نے اس خط میں مقتول کو کچھ دھمکیاں دی ہیں، وہ یہ بتائے کہ مقتول نے کیا کیا تھا۔ اس کے جواب میں لیاقت علی نے کہا تھا کہ یہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ اجاڑے اور ایک ہندو بیوہ کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، بیوی بھی ایسی جس کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ غلط تعلقات رہ چکے تھے۔ لیاقت علی نے کہا تھا کہ اس نے مقتول کو دھمکی نہیں دی بلکہ یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنا گھر اجاڑا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بہرحال لیاقت علی نے ہمیں قائل کر لیا تھا کہ اس نے مقتول کو ایک مخلص دوست کی حیثیت سے یہ باتیں لکھیں اور اسے انجام سے ڈرایا تھا۔ مقتول کے بڑے بھائی نے بھی لیاقت علی جیسی باتیں کیں اور کہا کہ وہ مقتول کو ڈراتا رہتا تھا کہ وہ ایک غیر مذہب لڑکی کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، ورنہ ایک دن وہ ایسا پچھتائے گا کہ اس کے حصے میں صرف تباہی آئے گی اور وہ زندگی کو خوشحال نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی سے مقتول کے سالوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ مقتول کے سالوں نے اس سے انتقام لیا ہوگا کہ مقتول نے ان کی بہن کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، نہ طلاق دیتا تھا نہ اسے آباد کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مرے مٹے سے اور بڑے ہی بھلے آدمی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان بھائیوں پر اسے رحم آتا ہے کہ وہ منت سماجت کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مقتول کے گھر سے ہم کچھ شک و شبہ لے کر نکلے لیکن سراغ والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انسپیکٹر کلارک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کو ہندوؤں نے ہی قتل کیا ہو کیونکہ اس نے ان کی بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستی لگا لی تھی اور اسے مسلمان کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کا یہ شک یوں رفع کر دیا کہ ہندوؤں نے اس بات پر اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو وہ اپنی لڑکی کو آشرم میں نہ بھیجتے بلکہ مقتول کو قتل کر دیتے۔ اب لڑکی دلی کے آشرم میں تھی
اور مقتول دلی کی مسجد کا ایک امام تھا۔ لیکن لیاقت علی نے کہا کہ مقتول کو رانی دلی میں مل گئی ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے مجھے یاد دلایا، یہ واردات ہندوؤں نے ہی کی ہے اور اس کا باعث رانی ہی ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے یہ بات کہہ کر میرے ذہن میں بھی شک پیدا کر دیا۔ میں نے رانی کے گھر کا ایڈریس مقتول کے بڑے بھائی سے لے لیا تھا۔ اگلی صبح ہم وہاں جا پہنچے۔ رانی کا باپ دکاندار تھا، وہ گھر سے جا چکا تھا۔ ہم نے اس کے ایک بیٹے کو اس کی دکان پر بھیجا کہ اسے گھر بلا لائے۔ لڑکا دوڑا گیا اور باپ کو ساتھ لے آیا۔ میں نے جب اپنا اور انسپیکٹر کلارک کا تعارف کروایا تو یہ ہندو دکاندار تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن کہہ کچھ بھی نہ سکا۔ اس کے ہونٹ کانپتے رہ گئے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں اور ہم اسے گرفتار کرنے نہیں آئے۔ کیا آپ کی بیٹی رانی جو بیوہ ہو گئی تھی دلی کے آشرم میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کا کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مل گئی ہے۔ کیا وہ آشرم میں نہیں ہے؟ انسپیکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، رانی کے باپ نے جواب دیا۔ میں نے اسے آشرم میں داخل کروا دیا تھا، لیکن ایک ہی مہینے بعد مجھے وہاں سے تحریری اطلاع بھیجی گئی کہ رانی آشرم سے بھاگ گئی ہے۔ پھر اسے کہیں تلاش نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہاں تلاش کرتا جناب، ہندو نے جواب دیا۔ میں دلی آشرم میں گیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ وہ کب اور کس طرح بھاگی ہے، لیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس پر رکت طاری ہو گئی تھی اور اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ روتی ہوئی سی آواز میں اس نے کہا، ہماری قسمت دیکھو جناب، اس کی شادی کی تو 1 سال ہی گزرا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ میرے گھر رہی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ میں نے اسے آشرم میں اس لیے داخل کیا تھا کہ وہاں پنڈت اسے اپنے دھرم کے سبق دیں گے تو اس کا من راضی ہو جائے گا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں یہ سمجھ کر چپ ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہندو بڑی خود غرض اور شفاق قوم ہے۔ یہ ہندو اندر سے خوش ہی ہوا ہوگا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، اور وہ اس پر بھی خوش ہوا ہوگا کہ بیٹی اس کے گھر میں واپس نہیں آ گئی، ورنہ پھر اس کی بدنامی کا باعث بنتی۔ ہندو بنیے پیسے پیسے پر مرتے ہیں، انہیں نیک نامی اور بدنامی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پیسہ بچنا چاہیے۔ رانی کے باپ کو رانی کی گمشدگی پر یہ خوشی بھی ہوئی ہوگی کہ بیٹی کی گمشدگی سے اس کے گھر کے اخراجات میں ایک فرد کی بچت ہو رہی ہے۔ لالا جی، میں نے کہا، آپ کی بیٹی کی دوستی ایک مسلمان کے ساتھ ہو گئی تھی، کیا آپ کو اس دوستی کا پتہ چل گیا تھا؟ جی مہاراج جی، اس نے جواب دیا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے میں نے بیٹی کو آشرم میں داخل کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات کا پتہ بھی چلا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے 2-3 اور آدمیوں کے ساتھ بھی غلط قسم کا تعلق پیدا کر لیا تھا۔ اس وقت آپ نے اپنی بیٹی کو آشرم میں داخل کروانے کی کیوں نہیں سوچی؟ کیا بتاؤں مہاراج، اس نے بڑی ہی پریشانی کے لہجے میں جواب دیا، مجھ جیسا بدقسمت باپ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے سب کچھ پتہ چلتا رہا، لیکن بیٹی بے لگام ہو گئی تھی۔ وہ میری بات پر تو دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ بھائیوں نے اسے مارا پیٹا تو بھی وہ باز نہ آئی۔ سچی بات تو یہی ہے جناب، اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ویسی ہی دوستی لگا لی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح تو ہمارا دھرم بھی بھرشٹ یعنی ناپاک ہو گیا ہے۔ میرے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ میری بیٹی اس مسلمان کے کہنے پر مسلمان ہو رہی ہے۔ پھر میرے پاس 2 ہندو آئے اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بیٹی کو دلی کے آشرم میں داخل کروا دو، ورنہ یہ مسلمان ہو جائے گی اور مسلمان کی بیوی بن کر ہم سب کے سامنے پھرتی رہے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور بیٹی کو دلی آشرم میں چھوڑ آیا۔ کیا آپ کی بیٹی کا وہ مسلمان دوست یہی ہے؟ انسپیکٹر کلارک نے پوچھا۔ میں تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، رانی کے باپ نے جواب دیا۔ اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ یہاں ہے یا کہیں چلا گیا۔ میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے اس پر بہت زیادہ جرح کی اور سوال و جواب کا سلسلہ خاصی دیر تک چلائے رکھا۔ ہم یہ معلوم کر رہے تھے کہ اسے یہ معلوم ہے یا نہیں کہ مقتول اس کی بیٹی کا دوست تھا۔ اس کی باتوں سے اور ہمارے سوالوں کے جوابوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مقتول کو نہیں جانتا تھا۔ ہم بڑی اچھی طرح چھان بین کر کے وہاں سے واپس آ گئے اور اسی روز گاڑی میں بیٹھے اور واپس دلی پہنچ گئے۔ ہم اگلے روز آشرم میں چلے گئے۔
اور یہ بتا کر کہ ہم پولیس کے افسر ہیں وہاں کے پنڈت انچارج سے ریکارڈ طلب کیا۔ رانی کے باپ نے رانی کے داخلے کی جو تاریخ اور جو مہینہ بتایا تھا اس کے مطابق رجسٹر دیکھا تو رانی کا نام موجود تھا۔ پنڈت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک ہی مہینے بعد یہ لڑکی آشرم سے غائب ہو گئی تھی۔ اگر ہم اس واردات کی تفتیش کر رہے ہوتے کہ آشرم سے یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے تو ہم اس پنڈت سے اور آشرم میں کام کرنے والے دوسرے آدمیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کرتے اور ہمارا انداز کچھ اور ہوتا، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کی جو لڑکی گم ہوئی ہے ہم اسے تلاش کر کے آشرم کے حوالے کر دیں۔ آشرم والوں نے رانی کے باپ کو تحریری اطلاع دے دی تھی کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے رجسٹر پر لکھ لیا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہے۔ ایک بات بتائیں پنڈت جی مہاراج، میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر پوچھا۔ ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اور ذرا سی بھی کوشش یا کارروائی نہیں کی کہ لڑکی کا کھرا کھوج حاصل کیا جائے۔ آپ کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ جناب انسپکٹر جی، پنڈت نے جواب دیا، ہم نے یہاں بڑے مضبوط حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے، ہم ان لڑکیوں کو اور بڑی عمر کی بیوہ عورتوں کو دستکاری سکھاتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا دھیان گیان پرماتما کی طرف کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں کپڑا لتا اور کھانا دانا بھی دیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی لڑکی بھاگ جائے تو ہم اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں؟ ہم کسی بھی عورت کو داخل کرتے وقت اس کے رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اگر بھاگ گئی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم صرف یہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ رانی یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ تصدیق ہو گئی۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے انگریزی میں کہا کہ وہ اندر سے آشرم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ کوئی ہندو لڑکی نوجوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی نہیں کی جاتی اور بعض لڑکیوں کو آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکیاں آشرم میں کس طرح رہتی ہیں۔ پنڈت سے کہا کہ وہ ہمیں اندر لے چلے، ہم ان عورتوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنڈت انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خیال یہی ہوگا کہ ہم تفتیش کے سلسلے میں پورا آشرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں اندر لے گیا اور عورتیں دکھائیں۔ ان میں کچھ عورتیں ادھیڑ عمر تھیں، انہوں نے گھونگھٹ نکال لیے یا ان میں سے بعض اپنے کمروں میں چلی گئیں، لیکن جو جوان سال تھیں یا جو نوجوان تھیں وہ باہر نکل آئیں اور ہمیں دیکھنے لگیں۔ ان لڑکیوں کا چونکہ میری اس کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں ان کے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں پہلی مرتبہ ان بد نصیب لڑکیوں کو آشرم میں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے چہروں پر اداسی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ دن یا کچھ مہینے یا 2-3 سال اپنے خاوندوں کے ساتھ گزارے تھے، اور ان میں سب کے خاوند انہیں اس بد نصیبی میں پھینک کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکی ایک مرد کی رفاقت چاہتی تھی، لیکن ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کی فطرت کے قدرتی مطالبوں پر مہر بلکہ سیاہ کالی مہر لگا دی گئی تھی۔ بعض لڑکیوں کے چہروں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ان میں چند ایک لڑکیاں تو بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر میں صرف حیرت کا اظہار کر سکتا ہوں، انسپکٹر کلارک نے کہا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ہندوؤں کی ذہنیت ننگی ہو جاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ان لڑکیوں کو زہر دے کر ہی مار دیا جائے؟ اس ملک کے بادشاہ تم ہو، میں نے کہا، یہاں تمہارا قانون چلتا ہے۔ تمہارے قانون نے ستی کی رسم کو جرم قرار دے دیا ہے، تو اپنی قوم سے کہو کہ ایک قانون ایسا بھی بنا دے کہ بیوہ کے ساتھ یہ سلوک بھی جرم ہے۔ کوئی لڑکی یا عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو اسے دوسری شادی کی آزادی دی جائے۔ بات یہ ہے ملک، انسپکٹر کلارک نے کہا، ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ ہندو بیوہ کے لیے دوسری شادی کی ممانعت کو انہوں نے اپنے مذہب کا حکم بنا رکھا ہے۔ اگر یہ اپنی لڑکیوں پر یہ ظلم کرنے پر ہی راضی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ستی کو جرم اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو زندہ جلا ڈالتے تھے۔ یہ قتل ہے۔ وہاں سے ہم ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ میرے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، اجمیری گیٹ، رانی۔ میں اور انسپکٹر کلارک ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے، وہ یہ کہ رانی آشرم سے بھاگ کر اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے پاس پہنچ گئی یا پہنچا دی گئی۔
مقتول کے دوست لیاقت علی کا بیان تھا کہ مقتول رانی سے دلی میں ملا تھا۔ یہاں سے ہمارے ذہنوں میں دو شک آئے، ایک یہ کہ مقتول کی کہیں رانی کے ساتھ اس وقت ملاقات ہو گئی جب وہ آشرم میں تھی، اس نے رانی کو وہاں سے بھگایا اور کہیں چھپا کر رکھا، ہندوؤں کو پتہ چل گیا اور وہ رانی کو لے گئے اور مقتول کو قتل کر دیا۔ یہ شک ذرا کچا سا تھا، کیونکہ مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ رانی کو معلوم ہے۔ پہلے تو ہمیں یہی پتہ نہ تھا کہ رانی کون ہے، اب ہمیں رانی کے متعلق معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ دوسرا شک یہ کہ رانی اجمیری گیٹ کے کسی عصمت فروش کے پاس ہے اور مقتول کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور مقتول نے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور ناکام رہا، یا شاید کامیاب بھی ہو گیا ہو اور اجمیری گیٹ کے لوگوں نے جن کے پاس رانی تھی انہوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔